آمنو اے ان تم خرچ کرو مما اس سے جو رزقناکم ہم نے روزی دی تمہیں. رزقناکم یہ پہلے بھی گزر چکا کہ اس کے معنی ہے جو کچھ ہم نے عطا کیا. اس میں روزی بھی ہے، عقل بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، ہنر بھی ہے، فن بھی ہے، جسمانی طاقتیں بھی ہیں. تو مفسرین نے فرمایا یہ مفہوم وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنی عقل سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، اپنے مال سے اسلام کی خدمت کرو، لوگوں کی مدد کرو. انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا. من قبلی اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ لا بیع فیہ کہ جس میں کوئی سودا نہ ہوگا. لا بیع کوئی سودا نہ ہوگا. ولا خلۃ اور کوئی دوستی کام آئے گی. شفاعت فائدے گی. کس کو شفاعت اور دوستی کام نہ آئے گی؟ کافروں کو. ہاں جو مومنین ہوں گے انہوں نے جو مومنین سے نیک لوگوں سے دوستی کی ہوگی وہ دوستی بھی کام آئے گی اور نیک لوگوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول ہوگی. اسی لیے آگے کافروں کا ذکر ہے والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں، یعنی کافروں کے لیے نہ دوستی فائدہ دے اور نہ ہی کافروں کو کوئی شفاعت اور سفارش فائدہ دے. آیت الکرسی کا آغاز ہے، سورۃ البقرہ نمبر 255 ہے، آیت ہے کہ اسے حدیث پاک میں قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا. حدیث پاک کے مطابق جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال پر مجھے امین بنایا اور رات اس کی حفاظت کا مجھے حکم دیا. میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ غلہ چوری کرنے لگا. میں نے اسے دیکھ لیا، اسے پکڑ لیا. وہ کہنے لگا میں بہت ہوں، تو میں نے سمجھ کر چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے قید تو کر لیا تھا مگر اس نے بہت اپنی غربت کا ذکر کیا تو میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ نے فرما دیا تو اب تو ضرور آئے گا. میں پوری رات اس کی طاق میں رہا، وہ چپکے سے غلہ چوری کرنے لگا. پھر میں نے اسے پکڑ لیا لیکن رات سے رونے لگا اور اپنی غربت کا رونا ایسا بیان کیا کہ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج پھر اور اپنی غربت کا رونا رو رہا تھا، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، آج رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا آج رات تو میں کسی حال میں سے نہیں چھوڑوں گا. رات ہوئی تو یہ پھر آیا، غلہ چرانے لگا تو آپ نے پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا روز تو یہ اور رسول اللہ نے مجھے فرما دیا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. تو وہ کہنے لگا تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا. تو میں نے کہا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ سونے لگو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو ایک فرشتہ تمہاری ساری رات حفاظت کرے گا اور کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں دے سکے گی. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ آیت الکرسی صبح و شام پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا حق فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مجھے اتنی اہمیت بتائی میں نے اسے چھوڑ دیا. جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا سارا قصہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی ہے. اے ابو ہریرہ تم جانتے
روزانہ رات کو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 راتوں سے شیطان آ رہا تھا۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات بالکل درست کہی، آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شرور سے محفوظ فرماتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں آیت الکرسی پڑھ لیں، رات کو سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں کہ اس سے انسان کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی جو پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے بینائی کو تیز کرنے کے لیے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ بیان کیا کہ فرض نماز کے بعد جب ہم آیت الکرسی پڑھیں تو پوری آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جیسے ہی اس جملے پر پہنچے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ بالکل اینڈ میں ہے، صرف اتنا جملہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ اس طرح پڑھنا ہے کہ انگلیاں جو ہیں انہیں آنکھوں پر رکھنا ہے ہلکا بنا کر، اور 11 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور پھر انگلیاں ہٹا لینی ہیں، اور پھر آخری جملہ پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور پھر انگلیوں پر یہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یقین مستحکم ہو اور نابینا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بینائی عطا فرما دیں۔ ایک بھائی آتے تھے، انہوں نے یہ فضیلت سماعت کی، ان کے ذہن میں یہ فضیلت تھی، تو انہیں کسی نے آ کر یہ بات بتائی، ان کے ایک دوست تھے، ان کو ایک مرض پیدا ہو گیا کہ انہیں آنکھوں میں ہر چیز 2 نظر آتی تھی۔ کسی بھی آدمی کو دیکھتے تو 2 آتے، روڈ پار کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی کہ ایک کار جو ہے انہیں 2 کاریں نظر آتی، بڑے پریشان ہوئے، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مگر وہ جو جنہیں ہر چیز 2 نظر آتی تھی وہ تھے بڑے عاشق رسول۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی تو خانہ کعبہ ایک نظر آتا، سبز گنبد کی تصویر دیکھتا تو سبز گنبد ایک نظر آتا، باقی ہر چیز 2 نظر آتی، بڑا پریشان ہوا۔ تو وہ بھائی جو خوشگوار زندگی پروگرام میں آتے تھے انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچیں تو اپنی انگلیوں کا حلقہ بنا کر آنکھوں پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا دہرائیں، اور پھر انگلیاں ہٹا دیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ایک دفعہ پڑھیں، اور پھر انگلیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو یہ واقعہ سنایا، انہیں بڑا فائدہ ہوا، تو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ پھر جمعے کے دن نور قرآن نشست ہوتی ہے رات 9:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک، تو وہ نور قرآن نشست میں انہیں لے کر آئے اور کہا کہ اب یہ اپنا واقعہ خود سنائیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جب انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حوالہ پیش کیا تو مجھے بڑا یقین ہو گیا کہ جب نابینا پڑھے تو اسے بینائی مل سکتی ہے، تو میرا تو صرف یہی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور روز ہر نماز کے بعد میں پڑھتا رہا، میری بینائی اچھی ہونے لگی اور 50% تک فرق آ گیا۔ ایک دن کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں رونے لگا، اور عشاء کی نماز کے بعد میں نے یہ وظیفہ اس طرح پڑھا کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا کو 11 مرتبہ ریپیٹ کرتا، پھر انگلیاں ہٹاتا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو پڑھتا، اور پھر انگلیوں پہ دم کر کے پھر آنکھوں پہ پھیرتا۔ ایک دفعہ یہ عمل کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ کیا، 5ویں دفعہ کیا، اور کہتے ہیں میں نے یہ کہا اے اللہ اب تو میں کرتا رہوں گا، تو بس مجھے شفا دے دے۔ وہ کہتے ہیں یہ میں کرتا رہا اور پھر میں نے دیکھا تو میری آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں۔ کہتے پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، تو جب میں نے یہ بات اپنے ڈاکٹر کو بتائی تو ڈاکٹر بھی بڑا حیران ہوا، اور پھر میں نے اسے بھی وظیفہ بتایا۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم میں وہ یقین نہیں ہے، ایمان پختہ ہو، یقین ہو تو ضرور ان وظائف میں بڑی تاثیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آیت الکرسی کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم سب کو زندگی دینے والا وہی ہے، سب کی زندگیوں کو قائم رکھنے والا وہی ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند اسے آتی ہے جسے تھکن محسوس ہو، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کے حضور شفاعت کرے، یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، شہداء، صدیقین، صالحین، علماء، حجاج، شہداء، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں حفاظ شفاعت کریں گے مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ نے انہیں اذن عطا فرمایا تو وہ شفاعت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ رسول اللہ کھولیں گے، حضور سے پہلے کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تمام لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کے پاس، اور رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں گے۔ اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور حدیث کی مشہور معروف کتابوں میں یہ حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب آپ سوال کیجئے، آج آپ کو راضی کیا جائے گا، آپ مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اللہ سریع الحساب ہے، وہ ساری مخلوق کا حساب ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی کرنے پر قادر ہے، بلکہ اس سے جلدی بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو 50,000 سالہ دن کیوں ہے؟ کیا حساب کتاب میں 50,000 سال لگیں گے؟ فرمایا 25,000 سال تک تو لوگ در بدر پھرتے رہیں گے، اور پھر 25,000 سال کے بعد انہیں در مصطفیٰ ملے گا۔ تو جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے وہ بھی کل بروز قیامت مانیں گے، اور پھر مقام محمود پر رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے، لوائے حمد تلے سب جمع ہوں گے، اور رسول اللہ کی تعریفیں آپ کے قصیدے اور آپ کی نعتیں سے پڑھیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا کافروں کو فائدہ نہ دے گا۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ان حدیثوں کو پیش کر کے بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا۔ فرمایا یہ 50,000 سالہ دن اس لیے ہے کہ تمام لوگوں کو شان محبوبی دکھائی جائے، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر کسی کی شفاعت قبول کرے گا یا کوئی اللہ پر دباؤ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کوئی اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے، نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ تمام ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنا نادان ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں پر اتنا بڑا غلط الزام لگائے اور وہ کہے کہ عام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کل بروز قیامت اللہ کو مجبور کر دیں گے اور وہ ہمیں پھر زبردستی جنت میں لے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دب جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
تو کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے. اور پھر یہ جھوٹا الزام کوئی اخبار بیچنے والا، چھولا بیچنے والا لگا دے تو ہمیں اس کا اتنا افسوس نہ ہو. حاجیوں میں جو قرآن تقسیم کیا جاتا ہے، اس قرآن پاک میں جس میں غلط ترجمہ ہے، غلط تفسیر ہے، اسی مقام پر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کے تحت انہوں نے یہی لکھا کہ عام مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ پر دباؤ اور زور ڈال کر زبردستی ہمیں جنت میں لے جائیں گے. ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں. مسلمان کا یہی عقیدہ ہے باذن اللہ، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ انبیاء کے بارے میں لکھا، انبیاء اور اولیاء کے بارے میں، کہ یہ خود کانپ رہے ہوں گے. الفاظ دیکھیں یہ ہیں، یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزا اور ترسا ہوں گے کہ ان کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہوں گے. یہ الفاظ یقیناً انبیاء کی بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے. انہیں الفاظ سماعت کیجیے. یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے اس قدر لرزا اور ترسا ہوں گے کہ ان کے چہروں کے رنگ اڑ رہے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ایک امتی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ انبیاء کے لیے ایسی باتیں کہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایسی باتیں کہتے ہوئے، بعض باتیں حقیقت ہوتی ہیں لیکن بول نہیں سکتے، لیکن انبیاء کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے. اولیاء کے متعلق قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 89 میں ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اللہ کے مقبول بندے قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. تو انہیں تو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. تو قرآن بیان کر رہا. اسے کہتے ہیں تحریف بالقرآن، تحریف معنوی. یعنی قرآن کی تفسیر کے نام سے غلط تفسیر کی جائے اور قرآن کے مفہوم کو بدل دیا جائے. قرآن تو فرماتا ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 89. وہ اللہ کے مقبول بندے اس دن گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہم جب اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کا تو تصور آج کل ہے نہیں، استاد سے بات سمجھ میں آئے گی. استاد کے پاس جاتے ہیں یا کوئی اپنے ماں باپ کی بہت تعظیم کرتا ہو یا کوئی اللہ کے مقبول بندے کے پاس جائے تو ان کا جو روب و دبدبہ ہوتا ہے اس کے اثرات انسان کے دل پر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی ہیبت اور جلال یہ تو اللہ والوں کے دلوں پر ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے، یعنی جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ خود ہی ڈر رہے ہوں گے تو تمہاری کیا شفاعت کریں گے، وہ خود ہی پھنسے ہوئے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ در حقیقت توحید نہیں ہے بلکہ کفر ہے، انبیاء کی بے ادبی ہے. اسے توحید نہیں کہتے کہ توحید کا نام لے کر انبیاء کی توہین کی جائے، بلکہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ توحید اللہ رب العالمین کی محبت انسان رکھے، اللہ کے سوا کسی کو الہ خدا معبود نہ سمجھے، اور اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو جو مقام و مرتبہ دیا اس مقام و مرتبے کو وہ تسلیم کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو لوگوں کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو پیچھے ہے. ساری اگلی پچھلی باتیں اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے علم میں سے کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے. الا بما شاء، ہاں جو اللہ تعالی چاہے، جتنا اللہ تعالی چاہتا ہے اتنا علم عطا فرماتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، وسع گھیرے ہوئے ہے آسمان و زمین کو. کرسی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا جس طرح عرش ہے تخت کہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح کرسی بھی ہے جو ساتوں آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے یا عرش پر بیٹھا ہے،
اور جب وہ بیٹھتا ہے تو عرش اور کرسی اس کے وزن سے نعوذ باللہ من ذالک چڑھاتی ہے. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ آج کل سعودی عرب کی نجدیوں میں پایا جاتا ہے. 1400 سال میں کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا. تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی رہا اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. کرسی اور عرش کا ذکر تو کیا گیا، لیکن اس سے کیا مراد ہے اور اس کا ذکر کیوں کیا گیا، اس کی تفصیلات کی طرف علماء نے اشارے ضرور کیے، لیکن کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ عقیدہ صرف ان لوگوں نے 14ویں صدی 13ویں صدی کے اندر خود ایجاد کیا. لیکن اکثر مفسرین نے کرسی کا ترجمہ کیا علم اور قدرت، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یعودہ حفظہما، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، ولا یعودہ حفظہما آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. وہو العلی العظیم، اور وہی بلند بالا عظیم ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھے گا تو وہ دل سے پڑھے گا. اگر ہم نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا مسلمان ہو جا، اور اگر وہ اس تلوار کو دیکھ کر ڈر کر وہ کلمہ پڑھ دے تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دل سے اسلام قبول نہ کرے. تو اس لیے جہاد کا حکم ضرور ہے، اور جہاد کے ذریعے اسلام پوری دنیا میں پھیلا. لیکن جہاد جو ہے صرف کفر کے زور اور اس کے غلبے کو ختم کرتا ہے، تاکہ ایک ماحول ایسا بن جائے کہ جو کفر اختیار کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اور جو اسلام قبول کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو جہاد کس کے لیے ہے؟ تاکہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، کوئی دین کو سمجھنا چاہے تو وہ رکاوٹیں راستے سے ہٹ جائیں. ہاں، جہاد اس کے لیے نہیں ہے کہ تلوار جو ہے گردن پر رکھ دی اور کہا کلمہ پڑھ ورنہ تیری گردن اڑا دیتے ہیں. اس طرح جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. کچھ انصاری صحابہ پہلے یہودی عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور انہوں نے بڑا زور ان پر لگایا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. یعنی کسی کو زبردستی ہم مسلمان نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ اس کا تعلق تو دل سے ہے. منافقین بھی تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ کافر تھے، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ دین اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے کہ جو غور کرے اس پر حق واضح ہو جاتا ہے. پھر دین اسلام قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے. دین اسلام کیا معنی ہے اس کے؟ دین اسلام کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ جو غور کرے اس پر حق واضح ہو جاتا ہے، تو پھر دین اسلام قبول کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب جو نہیں مانتا وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. حدیث پاک میں ہے الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا. تو جہاد کس کے لیے ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد ذہن میں رکھے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت پوری دنیا میں مغربی میڈیا کا زور ہے، میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اب یہودی کیا کرتے ہیں؟